چین نے ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے اور ایران کی خود مختاری کو ٹرمپ کے دورہ چین کے دوران بیچ دیا ہے۔ دوسری جانب اراغچی نے متحدہ عرب امارات کے نمائندے کو برکس اجلاس میں اوقات یاد دلا دی ہے اور حسینی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ جہاں ایران اور متحدہ عرب امارات آمنے سامنے تھے تو وہیں سعودی عربیہ نے ایران کو ایک بڑی پیشکش کی ہے، ایک بڑا معاہدہ آفر کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس معاہدے کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ پاکستان نے فاتح 4 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ دنیا حیران ہے، پریشان ہے کہ پاکستان نے یہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی کیسے حاصل کر لی اور پورے کا پورا میزائل پاکستان میں بنایا گیا، اور اس میں جو ایک خاص ٹیکنالوجی نصب کی گئی ہے اس پہ دنیا حیران ہے کہ پاکستان نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا۔ ترکی نے معاہدہ لوزان سے نکلنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس معاہدے سے ترکی کے نکل جانے سے یورپ پر کیا اثر پڑے گا؟ یونان کے ایک بڑے حصے پر ترکیہ کا قبضہ ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور چین نے پاکستان کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں۔ ٹرمپ جب چین کا دورہ کر رہے تھے تو ٹھیک اسی وقت پاکستان کے وزیر خزانہ کو بھی چین بلوایا گیا تھا۔ اس دورے میں چین اور امریکہ نے جو معاہدے طے کیے ہیں، جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہوئی ہیں، ان میں اب پاکستان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ نیٹ فلکس، جب آپ نیٹ فلکس دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نیٹ فلکس آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نیٹ فلکس پر کس طرح سے عام صارفین کی جاسوسی کی جا رہی ہے۔ بی بی سی نے ایک بڑی رپورٹ جاری کی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حوالے سے یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے جس نے تہلکہ مچا دیا ہے اور بتایا ہے کہ نیٹ فلکس صرف ایک او ٹی ٹی پلیٹ فارم نہیں بلکہ جاسوسی کا گڑھ ہے۔ ان تمام خبروں پر آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں یاسر جرال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ آپ جس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ٹرمپ چین کا دورہ مکمل کر کے واپس امریکہ پہنچ چکے ہوں گے، لیکن اس دورے میں چین نے اور امریکہ نے کچھ بڑی چیزیں طے کی ہیں جس سے آنے والی دنیا کا جو مستقبل ہے وہ ذرا بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور چین اور امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب لڑیں گے نہیں بلکہ اب تجارت کریں گے اور دنیا کو بہتر کرنے کے لیے ایک دوسرے کے معاون بنیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے ایران کی خود مختاری کو بیچ دیا ہے۔ چین نے ٹرمپ کے ساتھ مل کے ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے ایرانیوں کی جانب سے، یہ کہا جا رہا ہے ان تمام لوگوں کی جانب سے جو اس سارے مارکے میں ایران کے ساتھ کھڑے تھے کہ ایران نے اس جنگ میں آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول حاصل کیا اور اب دنیا سے آبنائے ہرمز سے گزرنے کا تجارتی ٹیکس لینا تھا۔ لیکن اب ٹرمپ کے ساتھ مل کے چین نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ایران کو آبنائے ہرمز میں ٹیکس نہیں لینے دیں گے۔ چین نے اس پوری جنگ میں ایران کی مدد کی اور اس مدد کے بدلے میں چین ایران سے اب یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی خود مختاری سرنڈر کر دے، یعنی کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو سرنڈر کر دے اور اس کو تمام دنیا کے لیے کھول دے، اس پہ کوئی ٹیکس نہ لے۔ یہ خبر سامنے آنے کے بعد اب جو ایران جنگ ہے، ایران کا معاملہ ہے، اس میں چین پیچھے ہٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے چین کو انرجی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بڑی آفرز کروائی ہیں اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چین نے ایران کو انتہائی مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ جہاں چین نے ایران کو چھوڑ دیا تو وہیں برکس اجلاس میں ایرانی وزیر خارجہ اور متحدہ عرب امارات کے نمائندے کا آمنا سامنا ہوا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے حسینی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے اور برکس اجلاس میں متحدہ عرب امارات کے نمائندے کو اوقات یاد دلا دی ہے اور بتا دیا ہے کہ کس طرح تم مسلمانوں کے خون کے دشمن ہو، پیاسے ہو، اور کس طرح تم اسرائیل کی جھولی میں بیٹھ کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہو۔ اور متحدہ عرب امارات کو اس کی اوقات یاد دلوائی ہے ایران نے، اور باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی اس جنگ میں متحدہ عرب امارات بھی ان کے ساتھ شامل ہے، اور متحدہ عرب امارات امریکہ اور اسرائیل کی طرح ہی اب ہمارا دشمن ہے۔ ہم مسلمان بھائی سمجھ کر جس صبر کا مظاہرہ کرتے رہے اب اس صبر کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ دوسری جانب سعودی عربیہ نے ایران کے لیے ایک بڑی آفر دی ہے، بڑی آفر کروائی ہے ایران کو، اور سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، عدم جارحیت کا یہ معاہدہ ہوگا جس میں ہم ایران کو یہ یقین دلوائیں گے کہ ہماری سرزمینیں، ہم ایز اے ملک اس کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے، اور ایران کی زمین بھی اور ایران بھی ایک ملک کے طور پہ سعودی عربیہ کے لیے خطرہ نہیں بنے گا۔ اور بڑی آفر ہے، بڑی پیشکش کی گئی ہے محمد بن سلمان کی جانب سے ایران کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس پیشکش کو، اس آفر کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جہاں سعودیہ ایران کو آفرز کروا رہا ہے تو وہیں ترکیہ جو پاکستان اور سعودیہ کے ڈیفنس پیکٹ میں شامل ہونے جا رہا ہے،
اس نے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ ترکیہ نے اب جارحانہ فیصلے لینے شروع کر دیے ہیں اور 1923 میں جو معاہدہ لوزوان ہوا تھا اس سے نکلنے کا اعلان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم اس معاہدے کو ختم کرنے جا رہے ہیں، ہم یونان کے ایک بڑے حصے پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں۔ 150 سے زائد جزیرے ہیں جو ترکی کی حدود سے صرف 5 کلومیٹر دور ہیں۔ 1923 میں اٹلی، فرانس اور برطانیہ نے ترکیہ پر پریشر ڈال کر ان تمام کے تمام جزیروں کو اٹھا کر اس معاہدے کے تحت یونان کے حوالے کر دیا تھا، لیکن اب ترکیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے سوورن حصے ہیں، یہ جزیرے ترکیہ کی ملکیت ہیں اور اب ترکیہ ان پہ دوبارہ قبضہ حاصل کرے گا۔ اور ریزن یہ ہے کہ یہ جزیرے یونان کے پاس تھے، لیکن یونان نے اسرائیل اور بھارت کے ساتھ مل کے ان جزیروں پر فوجی نقل و حرکت شروع کر دی ہے، فوجی تنصیبات شروع کر دی ہیں، جس سے ترکیہ کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ اب ترکیہ نے ان اقدامات کو دیکھتے ہوئے اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اب ہم اس معاہدے سے نکلنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف چین نے پاکستان کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں۔ جب ٹرمپ چین میں موجود تھے تو ٹھیک اسی وقت پاکستان کے وزیر خزانہ بھی چین میں موجود تھے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے جس کے بارے میں بہت کم بات کی جا رہی ہے، بہت کم لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دو سپر پاورز کی ملاقات میں پاکستانی وزیر خزانہ کو بلایا گیا، اور جب یہ ملاقاتیں ہو رہی تھی، جب دنیا کی مستقبل کا فیصلہ ہو رہا تھا، جب ایران کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا تھا، جب سمندری تجارت کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا تھا، تو ٹھیک اسی وقت چین میں پاکستان نے اپنے پانڈا بانڈز کو انٹروڈیوس کروایا اور پاکستان نے 1.7 بلین ڈالر کے پانڈا بانڈز کو چینی مارکیٹ میں متعارف کروایا، جو چین کی مارکیٹ میں سب سے سستے بانڈ تھے، اور اس کا رسپونس اتنا زبردست آیا کہ اس کی ڈیمانڈ 8.8 بلین ڈالر تک پہنچ گئی۔ بانڈز کی چین میں مقبولیت نے پاکستان کی معیشت کے مستقبل کے لیے مثبت اشارے پیش کر دیے ہیں۔ چینی صدر اور امریکی صدر کی ملاقات کے بعد جو چیزیں سامنے آئی تو لگتا یوں ہے کہ اب چین اور امریکہ لڑائی معاف کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور یہ فیصلہ ہوگا تجارت کا، یہ فیصلہ ہوگا ٹیکنالوجی شیئرنگ کا، اور ان فیصلوں سے پوری دنیا کی معیشت پہ اثر پڑے گا۔ اور پاکستان جو چین کا بھی دوست ہے، اور پاکستان جو اس وقت جس کے وزیر اعظم، جس کے فیلڈ مارشل ٹرمپ کے بھی فیورٹ ہیں، پاکستان کے لیے بڑی اپرچونٹیز پیدا ہونے جا رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ امریکہ پہنچ کے کیا اعلان کرتے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ بہت سے لوگ نیٹ فلکس دیکھتے ہوں گے، جہاں آپ نیٹ فلکس دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نیٹ فلکس آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خبر یہ سامنے آئی ہے، انٹیلیجنس رپورٹ یہ سامنے آئی ہے، اور یہ پاکستانی نہیں، کسی چھوٹے ملک کی نہیں، بلکہ امریکی انٹیلیجنس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے، برطانوی انٹیلیجنس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ نیٹ فلکس عام صارفین کی جاسوسی کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ نیٹ فلکس دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ڈیوائس کا کیمرہ استعمال کرتے ہوئے، مائک استعمال کرتے ہوئے نیٹ فلکس آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کی معلومات اکٹھی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر انہیں وہ بلیک مارکیٹ میں بیچتا ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے نیٹ فلکس کے حوالے سے۔ بی بی سی نے بھی اس پہ رپورٹ جاری کی، جس کے بعد سے نیٹ فلکس صارفین میں اس وقت خوف کی فضا ہے، اور ان کے ڈیٹا کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ ان کا ڈیٹا کمپرومائزڈ ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے ٹیکنالوجی کی دنیا سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں، فیس بک، ٹک ٹاک، ٹویٹر اور انسٹا پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔